بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الف پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں راجیہ منیر آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نہایت ہی باوقار شخصیت جنہوں نے اپنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور ایک بڑے خوبصورت انداز میں شاعری کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتی چلوں آپ کو کہ نہ صرف ان کی شاعری دلوں کو چھوتی ہے، بلکہ دبئی میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں ان کے بڑے فین ہیں اور ان کا بڑا ایک مقام ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اقبال امجد صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، ادب کے ساتھ آپ کا جو سفر ہے، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی شروع کیسے ہوا؟ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو اسی وقت ہی میں کالج کی ادبی سوسائٹی کا رکن بن گیا تھا اور تھوڑا بہت لکھنے کا شوق تھا، تو کالج میں کافی مجھے پروموشن ملی۔ کالج کے بعد میں دبئی چلا گیا۔ جب دبئی گیا تو وہاں پہ سلیم جعفری صاحب ہوا کرتے تھے، دبئی 33 کے ہیڈ تھے وہ، تو ان کی ایک ادبی سوسائٹی تھی، اس کو میں نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب ہوتے تھے عربی شاعر، وہ بھی ان سوسائٹی کے حصہ تھے، تو ہم سب نے مل کر وہاں پہ مشاعرے وغیرہ کروانے شروع کیے۔ تو اس میں شوق بڑھتا گیا، انٹرنیشنل شاعروں کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر مجھے کتاب لکھنے کا بھی شوق ہو گیا، تو اس طرح میں پھر ادبی سوسائٹی میں آیا۔ اچھا سر، دبئی جیسے جہاں پہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ شاعری کا رجحان جو ہے وہ آپ نے جیسے بتایا، آپ کے سفر کا جو آغاز ہوا جس طرح سے کیا، لوگوں میں اس کا انٹرسٹ کس ہاں، طرح وہ سے اس طرح تھا ڈیولپ کہ ہوا؟ دبئی میں کیونکہ سب پاکستانی تھے، اس وقت سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ اپنے کلچر سے اپنے آپ سے کٹے ہوئے تھے۔ بھائی ڈاک ہونے کے ذریعے 7-8 دن بعد لیٹر آتا تھا، اسی سے باتیں ہوتی تھی، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اپنے کلچر کو ان کی اس دہلیز تک ہم لے کے جائیں۔ جب ہم مشاعرہ کراتے تھے، پروگرام کراتے تھے، لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس میں شامل ہوتے تھے۔ اس وقت احمد فراز صاحب، امجد اسلم امجد، طاء قاسمی وغیرہ، جمیل الدین علی صاحب، انہیں ہم بلاتے تھے دبئی میں، تو بڑی اچھی اٹریکشن ہوتی تھی اور لوگ بڑا ویلکم کرتے تھے، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور اس وقت جو مشاعرے ہوتے تھے، وہ ہمارے مشاعرے اس وقت ویڈیو کیسٹیں بنتی تھیں، وہ کیسٹیں باقاعدہ ریلیز ہوتی تھی دنیا میں، تقریباً 70 سے 80 ملکوں میں کنگز ویڈیو والوں کے تھرو وہ ہماری کیسٹیں ریلیز ہوتی تھیں، اور بڑا اچھا بزنس تھا وہ۔ ہم ایک سیونیر چھاپتے تھے، ایک شاعر کا جشن کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ہمارا 97 تک رہا سلیم جعفری صاحب کے ساتھ۔ جب وہ وفات ان کی ہو گئی تو اس کے بعد ان کی مسز تھی شاہدہ جعفری، انہوں نے یہ سنبھالا، تو ان کے ساتھ میں نے 2005 تک کام کیا، 4 تک کام کیا، تو اس طرح میں ادب میں رہا۔ اور جب کافی شعراء کرام سے میری ملاقاتیں شروع ہو گئی تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا کلام یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل میں، تو گلنار آفرین صاحبہ کراچی سے آئیں اور ان کو میں نے اپنا کلام دکھایا، تو انہوں نے میری بڑی شاندار کتاب جو ہے ترتیب دے کے چھاپ دی، صدائے دل کے نام سے، یہ میری پہلی کتاب تھی۔ ٹھیک، صدائے دل۔ ہاں، اس کی موٹیویشن سر کیا تھی؟ صدائے دل جو تھی نا، یہ اصل میں عوامی شاعر ہوں اور فی البدی شاعر بھی ہوں، اور جو حالات دیکھتا ہوں انہیں کے اوپر میں لکھتا ہوں۔ اچھا، شاعروں میں بھی اقسام پائی جاتی ہیں، ہاں عوامی شاعر بالکل وغیرہ، ٹھیک بالکل، ٹھیک۔ تو وہ میں اس میں لکھتا تھا، تو میرے دوست سے پرنس اقبال صاحب اور بابر جی بھٹی صاحب، انہوں نے بڑا پروموٹ کیا وہاں پہ، اس کتاب کی رونمائی کرائی، جو آج کی تاریخ میں نمبر 1 وہ رونمائی کہی جا سکتی ہے۔ بڑی سی 5 اسٹار ہوٹل میں رونمائی ہوئی، بڑا مزہ آیا، بڑے ایک تاریخی، تو مجھے اور مطلب اس میں پروموشن ملی، کافی شعراء کرام سے دوستیاں ہو گئیں۔ پھر میں نے ایک اور کتاب لکھی، بارش والی شام۔ بارش والی شام، بارش والی شام، یہ سر میرے نام کالج، بڑے آپ نے ہاں رومانٹک رکھے ہیں۔ یہ میری کالج کے زمانے کی غزلیں تھیں کچھ، ان کو میں نے اکٹھا کیا اور ایک کتاب ترتیب دی۔ تو اس لیے میں ادب میں کافی مجھے پھر لگاؤ رہا، دبئی کے اندر مشاعرے کرتا رہا، شعراء کرام سے دوستی ہو گئی، انڈیا کے، پاکستان کے، امریکہ، چائنا، جہاں بھی کوئی شاعر تھا نا اردو بولتا تھا، اس کے ساتھ ہماری نہ جان پہچان تھی بلکہ اچھی دوستی بھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو منظر پپالی صاحب انڈیا سے، خوشبیر سنگھ شاد، بشیر بدر، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے جب تعلقات بن گئے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اچھے شاعر جو ہیں دبئی میں آتے ہیں، ٹاپ کے دنیا کے بہترین شعراء کرام ہیں، تو ان کی محفل میں بیٹھنا۔ امجد اسلام امجد صاحب کو ہم نے 5 دفعہ دبئی بلایا۔ امجد صاحب کو؟ ہاں، ان کی ایک کتاب ہے چلو جاپان چلتے ہیں، سفر نامہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے میرے اوپر پورا کالم لکھا ہوا ہے زبردست۔ کہ دبئی کا شاعر۔ تو طاء قاسمی صاحب نے 2 دفعہ میرے اوپر کالم لکھا جنگ اخبار میں، بڑا شاندار کالم لکھا کہ دبئی کے مشاعرے کم اور پکنک زیادہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ ان کو دبئی دکھاتے تھے اپنی آنکھ سے،
تو یہ کہتے تھے جو ہم نے ان کی آنکھ سے دبئی دیکھا ہے. سر دبئی کا نا ابھی تک جو ایک امیج پروموٹ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی کہ جیسے ہم ایک پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ادب کے لحاظ سے آپ نے اس کو جوڑے رکھا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. نہیں، دبئی کا اپنا ادب بھی بڑا مضبوط ہے، عربی ادب کافی اچھا ہے. ہمارے ان کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں. میری کتاب کو انہوں نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا سدائے دل کو، اور ایک ایوارڈ بھی دیا. اور دبئی میں تعلیم کا رجحان بہت اچھا ہے. دبئی کی جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا 60% کے قریب تعلیم کے اوپر خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں باہر کے ملکوں میں اسکالرشپ پہ بھیجتے ہیں. تعلیم کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے. شیخ راشد مرحوم اور شیخ محمد نے بھی بڑا کام کیا ریسنٹلی وہاں پہ. تو دبئی میں پاکستان اور دبئی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے آپس میں بڑی یونٹی رہتی ہے. ہمارے ادبی پروگرام ہم اکٹھے کرتے ہیں. پاکستان ایسوسیشن ہے دبئی میں جس میں ہم انہیں بھی مدعو کرتے ہیں اور سب پاکستان غیر ملکوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ. تو ادب کے اوپر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آج کل کے بھی ہم دیکھتے ہیں نا دبئی کے حالات، پاکستان اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سب حالات کو؟ نہیں، دنیا قوموں کی زندگی میں ایسے ہوتا رہتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دبئی ایک بہت بڑا مضبوط ملک ہے، مضبوط کلچر ہے وہاں پہ. پاکستانیوں کا وہ دوسرا گھر ہے. اچھا. دبئی دنیا کا واحد ملک ہے، وہاں پر آپ جائیں تو آپ کا کلچر چینج نہیں ہوتا، زبان چینج نہیں ہوتی، اردو میں سارے کام ہو جاتے ہیں. اسی کلچر کے لوگ سارے ملتے ہیں، ریسٹورینٹ، ہوٹل، ہر چیز. ایسے پتہ لگتا ہے کہ ہم دبئی میں نہیں آئے، پاکستان کے کسی ڈیولپ سٹی میں آئے ہیں. حالانکہ آپ کینیڈا جائیں، انگلینڈ جائیں، وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کا کلچر چینج ہے. دبئی تو پاکستان ہی ہے، پاکستان کا دوسرا گھر ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اس میں کوئی دنیا کی سازش، کوئی ایسی باتیں، جنگیں، یہ سب کچھ اثر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ دبئی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم جب دبئی میں گئے تھے، میں 19 سال کی عمر میں دبئی گیا تھا، اور اپنی زندگی کے 35 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. زندگی کا زیادہ حصہ میں نے دبئی میں گزارا ہے. دبئی میں. ہاں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دبئی میرا ملک ہے، اور ہم دبئی کو بڑا پازیٹیولی دیکھتے ہیں. دبئی کے لوگ ہمارے ساتھ بڑا عزت کرتے ہیں، بڑی احترام کا رشتہ ہے ہمارا. سر جب آپ گئے دبئی گئے تو آپ کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑے لائف کو لے کر وہ کیا تھے، وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. جب میں کیسے آپ نے ان کو مینیج کیا، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بیسیکلی ہمارے پلیٹ فارم سے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن. دبئی میں نے جب گیا تو میں نے وہاں پہ جو پاکستانی مجھے ملے، میں نے نوٹ کیا کہ پڑھے لکھے لوگ باہر نہیں جاتے زیادہ. پاکستانی جو ان پڑھ لوگ تھے، ہنر نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، پھر وہ جا کے بڑی مشکلیں دیکھتے ہیں. پھر لینگویج، جو بھی بندہ دبئی جائے اس کو چاہیے کہ انٹرنیشنل لینگویج کا باقاعدہ کورس کر کے انگلش اس کو آنی چاہیے، اور اس کو ٹیکنیکل ہونا ضروری ہے. یہ میں نے نوٹ کیا وہاں پاکستانی بڑے پریشانی میں آ جاتے ہیں، بڑے پھر کرائم بھی ہو جاتے ہیں ان سے. پھر ہم لوگ، میں ایسوسیشن میں تھا تو پھر ہم لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں ان کو ٹیکنیکل ہینڈ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. آج کے دور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ کامیاب ہے جس کو آئی ٹی کی بنیادی کورس سے لے کے یا بڑے ڈپلومے یا بڑی ڈگری تک ہے، تو وہ دبئی میں آج بھی کامیاب ہے. لیکن ایک بندہ بالکل تعلیم حاصل نہیں کرتا، وہ یہ کہہ لے کہ یار بچہ پڑھ نہیں رہا، چلو کوئی بات نہیں، یہ دبئی چلا جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے وہ جا کے وہ مصیبت میں آ جاتا ہے. پھر پاکستان کا نام بھی بدنام ہوتا ہے. ہم جتنے لوگ پاکستان دبئی میں جاتے ہیں، ہم پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں. ہماری وجہ سے پاکستان کا نام روشن بھی ہوتا ہے اور پاکستان کا نام خراب بھی ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دبئی بھیجیں جن کو ٹرین کر کے باقاعدہ ٹرینیں دیں گے اور ان کو لائف کا پورا سکھا کے پھر بھیجیں، تاکہ اس میں زیادہ آپ کی جو کامیابی. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جی دبئی گورنمنٹ نے ایسے کیا ہے، فلاں ایسے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، غلطیاں ہماری ہیں، ہم ان کو سدھارنا چاہیے. سیکھ کر جائیں، نہ کہ وہاں جا کر سیکھیں. نہیں، سیکھ کر جائیں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا سر، ادب کے حوالے سے ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی، جاننا یہ چاہوں گی سر کہ آج کل کی نوجوان نسل آپ دیکھتے ہیں ادب سے کافی دوری اختیار کر چکی ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو راغب کریں؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں کتاب سے بڑی دوری ہو چکی ہے. جب کہ یورپ کی کسی کنٹری میں آپ جائیں تو اب بھی لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. رشیا میں نے اکثر سنا ہے، دیکھا بھی ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کلب جو تھے وہ لائبریریوں میں چینج ہو گئے ہیں. اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسی لائبریریاں بنائیں جہاں پہ لوگ جائیں، کتابیں پڑھیں. بہرحال ایک چیز سے میں بڑا خوش ہوں کہ نئے آئی ٹی کے دور میں کتاب کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. اب لوگ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہے پڑھنے کے لیے جی. تو اب زیادہ پچھلے 3-4 سال سے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں کو شاعری کے ساتھ بھی، کتابوں کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعلق قائم رہے گا. سر دبئی میں آپ کے قریبی لوگ کون تھے؟ اچھا، دبئی میں اصل میں بزنس مینجمنٹ کنسلٹنسی کا کام کرتا تھا، تو انٹرنیشنل میرے کسٹمر تھے. میکسیمم کسٹمر میرے تھے انڈیا سے. ٹھیک ہے.
سری نگر سے لے کے کنیا کماری تک انڈیا کی ہر اسٹیٹ کا بندہ میرا کسٹمر رہا ہے. کیوں میں بزنس سیٹ اپ کرواتا تھا, انڈین لوگ زیادہ بزنس کی طرف ہوتے تھے, ہمارے پاکستانی بزنس میں کم ہے. تو پاکستانی میرے کلائنٹ بھی تھے اور انڈین کلائنٹ بہت زیادہ تھے. میں نے یہ نوٹ کیا کہ بزنس کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ انڈین لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے لوگوں کو بزنس مین کو باہر بھیجیں, اس سے ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میری جو وہاں پہ جو پاکستانی کلائنٹ تھے میرے, اس میں احمد فوڈ والے تھے, میڈیکیم والے تھے, اور کوبیک فوڈ اسٹاف والے تھے, پنجاب نمبر 1 آٹا والے, تو ہمدرد والے تھے, روح افزا والے تھے. تو یہ لوگوں کے وہاں ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا. ہم نے اپنی کمپنی کو, جیسے چائنا نے وہاں پہ دبئی میں بڑے بڑے بزنس سینٹر بنائے ہوئے ہیں, پاکستان کو چاہیے ہمارا جو اصل میں جو سفارت خانے ہیں نا, ان کی جو کمرشل ڈھانچے ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے کہ جسے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو. ان کو چاہیے کہ وہاں پر پاکستان کے فیسٹیول لگائیں, مینگو فیسٹیول ہے, رائس فیسٹیول ہے, کنو آتے ہیں, اور ایک چھوٹا موٹا تو کام کرتے ہیں, لیکن اس لیول کا کام نہیں کرتے کہ وہاں پہ ایکسپورٹ میں بے انتہا اضافہ ہو جائے. ابھی تک میں نے کوئی ایسا بیریکٹ نہیں دیکھا, کوئی ایسا پاکستانی. میں 35 سال سے دبئی میں کانسرٹ کے ساتھ بھی منسلک ہوں, کسی کانسرٹ نے ایسا کام کر دیا جو تاریخی ہو. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی نظر میں بھی کچھ, میری نظر میں انڈین ہیں, انہوں نے انڈین رائس کو اتنا پروموٹ کیا. حالانکہ رائس باسمتی جو ہے یہ پاکستان کا برانڈ ہے جی, ہم نے اس کا ورلڈ کوڈ میں اس کا جو برانڈ کا ہے نام بھی جیتا ہوا ہے, لیکن ہم اتنی محنت نہیں کرتے. ہمارے جو جاتے ہیں پاکستان سے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں, یہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو وہاں پہ سیٹ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, لیکن یہ اتنا کام نہیں کرتے جتنے ان کو کرنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. پاکستان میں بڑی پوٹینشیل ہے. پاکستان کے ٹیکسٹائل, گارمنٹس, اتنے کام ہیں یہاں پہ کرنے والے, لیکن ہمارے کمرشل تاشی اس طرح کام نہیں کر پاتے. میں ان کے ساتھ کبھی کبھار میری ان کے ساتھ اچھی آرگومنٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. جیسے پنک سالٹ کی بات آپ کریں, پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوتا شور مچ گیا پوری دنیا میں, انڈیا کا پنک سالٹ جا رہا ہے. پنک سالٹ تھا پاکستانی, وہ پاکستانی تھا, لیکن کیش انڈیا نے کیا. اسی وجہ سے ہماری کمزور کمرشل تاشی تھے. جو سیلریاں تو لے رہے ہیں 40-40 ہزار درہم دبئی میں, بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں, اور لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے. اب 2-3 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ پنک سالٹ اب پاکستان کے باہر جا رہا ہے. اب انڈیا کو ہم نے دینا شاید بند کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے. پاکستان کے اندر بے انتہا پوٹینشیل ہے. ابھی اس وقت رائٹ ناؤ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے, میرا تجربہ ہے یہ, کہ اپنے IT سیکٹر کو مضبوط کریں اور اپنی جو پروفیشنل سروسز ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں. سر یہ تو بہت زبردست ہو گیا, آپ نے بڑی پرو ٹپ ہمارے ساتھ شیئر کیا ایز اے بزنس کنسلٹنٹ. سر اگر پاکستان کی میں بات کروں, یہاں سے نوجوان جاتے ہیں, برین ڈرین ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا کے فوراً سے کامیاب ہو جائیں. یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے ایک پرو ٹپ دے دیں کہ مطلب وہ اپنا ذہن اس طرح سے بنا کر جائیں کہ وہ آگے جا کے مایوس نہ ہوں. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ یا تعلیم مکمل کر کے جائیں یا کوئی ڈپلوما مکمل کر کے جائیں, اس کے بغیر نہ جائیں. اس کے بغیر نہ جائیں. یہ جو ہوتے ہیں نا انسکلڈ لیبر, یہ وہاں پہ جا کے بہت خوار ہوتی ہے اور بہت پریشانیاں پیدا کرتی ہے. خواب بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس, لیکن صلاحیت چھوٹی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ میری بات سن رہے ہیں تو خدا رہا اپنے بچوں کو ٹرین کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر وہ اعلیٰ ترین حاصل نہیں کرتے تو ان کو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں, ڈپلومے کریں, کچھ نہ کچھ سیکھیں. بغیر ہنر کے جو بندہ باہر جائے گا وہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا, خاندان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا. سر ادب کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے, کوئی یادگار واقعہ جو آپ کے دل کے بڑا قریب ہو؟ یادگار واقعہ دبئی میں جب ہم لوگ مشاعرے وغیرہ کرواتے تھے تو وہاں پہ ایک میں نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی شاعر جاتے ہیں, انور مسعود صاحب, امجد صاحب, تو ان کے بے شمار ہمارے یادگار واقعات ہیں. بڑا اچھا امجد صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا بڑا گزرا. انور مسعود صاحب کی ایک بڑی مشہور نظم تھی پنجابی کی, بنین لین جاندے ہو بنین لے کے آتے ہو. تو وہ انہوں نے ایک دفعہ ذکیہ غدر ہماری ایک شاعرہ تھی کراچی کی, تو اس کو بولا کہ آپ نے ہماری شاعری ہماری نظم آپ نے پڑھنی ہے. اب وہ پنجابی تھی نہیں, اس کو پنجابی نہیں آتی تھی, تو ساری رات ہم انہیں ذکیہ غزل کو یہ نظم سکھاتے رہے. تو صبح جب ہم نے سنی مشاعرے میں کہا جی ذکیہ غزل بنین لین جاتے ہو والی نظم سنائے گی, تو وہ آگے شروع ہوئی کہ بنین لینے جاتے ہو بنین لینے آتے ہو. تو اس کو ساری رات پنجابی نہیں آئی, تو یہ بڑا
زبردست قسم کا ہمارا یادگار تھا کہ سب لوگ بڑے ہنس رہے تھے. ہم تو سب کہتے ہیں یار یہ کراچی والے پنجابی نہیں سیکھ سکتے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, آپ نے جو ہے اپنی کتاب کا بھی ذکر کیا, صدائے دل, اور دوسری بارش والی شام. دل کے زیادہ قریب کون سی ہے؟ بارش والی شام ہے. اچھا کتاب جو ہے نا یہ میں نے لکھی اپنی مسز کے نام پہ, وائف کے نام پہ. وہ نام سے سر پتہ چل رہا ہے بارش والی شام وائف کے نام پہ لکھی. ٹھیک ہو گیا. اور جب میں نے کتاب کی رونمائی کروائی نا تو وہ اس میں اسٹیج پہ جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ ساری دنیا کتاب اپنی ماں کے نام پہ لکھتی ہے, یہ امجد صاحب نے انہوں نے وائف کے نام پہ لکھی ہے. مطلب یہ ٹرینڈ چینج کر دیا. تو مجھے بڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی, لوگ تانا بازی بھی کر رہے تھے, پرنس اقبال وغیرہ جو ہمارے دوست تھے وہاں پہ. تو میں اسٹیج پر آیا, میں نے کہا جی کتاب میں نے بھی ماں کے نام پہ لکھی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ دیوانے ہیں, یہ میرے بچوں کی ماں ہے. زبردست سر, بہت بڑا یادگار تھا وہاں پہ. شاعروں کو بھی سمجھنا نا بڑی ایک کمپلیکیشن سی فیل ہوتی ہے سم ٹائم. اچھا سر, کیا یہ بات سچ ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو مت کہوں یا کیا کہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو عموماً شاعر ہوتے ہیں نا وہ شاعری اپنی محبوبہ کے لیے کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, شاعری آمد ہوتی ہے, اور آمد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو لگاؤ زیادہ ہو, جب آپ کے اس کے ساتھ عشق ہو جائے تو ظاہر ہے. کیا یا ایسے بھی ہوتا ہے, میں جو شاعری کرتا ہوں عوامی شاعر ہوں, میں عوام کو جو دیکھتا ہوں وہ. یہ تو سر آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سارا کچھ ڈکلیئر کر دیا کہ میں سب کو پہلے بتا دوں کہ میں عوامی شاعر ہوں. میں عوامی شاعر ہوں. اور نہیں سر, ویسے میں ویسے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, مجھے ویسے تھوڑا سا بتانا, کیونکہ ہمارے سرکل میں ہم جب بیٹھتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں, ہم کوئی شعر سنا دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار نہیں یار اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. تو ہوتا تو ہے ایسا, پاسبل تو ہے نا کہ کسی کا دل ٹوٹا ہو, کوئی محبت میں ناکام ہو تو وہ شاعری کی طرف جاتا ہے. لیکن میں وہ شاعر ہوں جو محبت میں کامیاب ہو گئی شاعری کرتا ہوں. ناظرین, میں جو ہوں نا, میں اس وقت میں ابھی یہ امجد صاحب سے جو ہے یہ کہلوانے میں ناکام ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈکلیئر کر دیا کہ میں عوامی شاعر ہوں, لیکن وہ مان نہیں رہے اس وقت. ایسی بات ہے سر؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ میری کوشش, میں سیاست کا مجھے بڑا شوق ہے, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری شاعری سے میرے جو اشعار ہیں وہ لوگوں کے شعور میں اضافہ کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی بھلائی ہو. خالد ذوالفقار کا نام شاعری نہیں ہے, قوم کی بیداری کا نام بھی شاعری ہے. اچھا سر, کتابوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی, ادب کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور ماشاء اللہ آپ نے بزنس کے حوالے سے بھی بات کی. اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں شارجہ میں پاکستان ایسوسیشن کا اسپورٹس ڈائریکٹر تھا, اور شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر میری رائل کرکٹ اکیڈمی کے نام سے اپنی کرکٹ اکیڈمی تھی. اور یو اے کی موجودہ ٹیم میں 6 ایسے پلیئر ہیں جو میری اکیڈمی میں تھے. اور اکیڈمی کھولنے کی وجہ یہی تھی کہ میرے بیٹے کو بڑا شوق تھا کرکٹ کا, اور میں نے کہا چلو یار اس کو شوق ہے تو اپنی اکیڈمی کھول لیتے ہیں. تو میرا بیٹا بھی انڈر-19 اجمان کی طرف سے کھیلا یو اے میں, اور میں خود بھی پہلے یو اے میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, یو اے کی بہادر لیگ کی طرف سے. تو کافی کرکٹ میں مجھے شوق ہے. پھر میں ایک ٹور بھی لے گیا انگلینڈ میں بچوں کا, کیونکہ دبئی کے اندر پاکستانی اور انڈین فیملیوں کے اندر نا بچوں کو کرکٹ سکھانے کا ایک جنون ہے. جنون, بالکل ایسی بات ہے. تو اس جنون کی وجہ سے ہماری اکیڈمی جو تھی نا وہ انگلینڈ میں لے کے جاتی بچوں کو, ہر سال 15-20 بچے ہم لے کے جاتے ود پیرنٹس. وہ ہمارا ایک ٹور بھی ہوتا تھا, اسپورٹس ٹور, اس میں بچے سیکھتے بھی تھے وہاں پہ, مطلب اکیڈمی کے ساتھ میچز طے ہوتے تھے. تو یہ سلسلہ کرکٹ کے والے سے رہا, اور کرکٹ کا مجھے بھی جنون کی حد تک شوق تھا. جب سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا دبئی میں, تو اس وقت میں نے 12 بینڈ کا ریڈیو رکھا ہوتا تھا کمنٹری سنانے کے لیے, کہ کہیں بھی کرکٹ ہو رہا ہو تو کمنٹری کا مجھے پتا ہو. تو میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ آج یہ میچ ہے, یہ اسکور ہوا ہے, یہ ہوا ہے. تو وہ جو شوق تھا, جنون تھا نا, اس کے بعد میں جب زیادہ ترقی کے ساتھ عملی شکل دی گئی, میں نے پھر اپنی اکیڈمی کھول لی وہاں پہ. سر پاکستان کے جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں, شمولیت اختیار کرتے ہیں؟ وہ بڑا ایک نا کلچرل سپورٹ ہوتی ہے. ہم لوگ ڈھول لے کے جاتے ہیں اپنا, بڑی ٹیم. چاچا کرکٹ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شارجہ کے میچوں میں, تو چاچا کرکٹ جو تھا وہ ہمارے گروپ کا حصہ تھا. اچھا 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 اچھا. تو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب جوید میرداد نے چھکا مارا تھا لاسٹ بال پہ, تو ہم شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بڑی یادگار. کیا فیلنگ کیا تھی تب؟ سب لوگ جا چکے تھے پاکستانی کہ ہم ہار گئے ہیں میچ. ہم جو جنونی قسم کے پلیئر قسم کے لوگ تھے, کھلاڑی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے.
یہ بات تو یہاں پہ سر طے ہے کہ صرف محبوبہ سے محبت نہیں ہو سکتی، کھیلوں سے بھی محبت ہو بالکل جی، محبوبہ سے محبت بھی ہونی چاہیے، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ سکتی ہے. حصہ ہے، اس کے میں بغیر پھر زندگی اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اس کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے، رنگ صحیح ڈھنگ نہیں ہے. بات، ٹھیک ہو گیا سر. کوئی میسج دینا چاہیں گے جانے سے پہلے ہماری بس میرا میسج یہی ہے کہ محبت کریں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. اور خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوسرے کو خوش رکھیں، آپ خود بھی خوش رہیں گے. تھینک یو. تو ناظرین، عالم جو صاحب جو تھے انہوں نے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ابھی شرکت کی، اور آپ نے بڑے مزے کی باتیں سنی، اور کرکٹ کے حوالے سے بات ہوئی، اور شاعری کے حوالے سے بات ہوئی، ان کی کتابوں کے حوالے سے بات ہوئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان جو آل راؤنڈر ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ مطلب زندگی کا ہر رنگ اس نے دیکھا ہو، اور انسان کے لیے اس کی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر زندگی کا ہر رنگ دیکھ لے تو شاید اس کو بعد میں کوئی پچھتاوا باقی نہیں رہتا. تو کوشش کیا کرے زندگی بھرپور انداز سے جئیں، پیاروں کے ساتھ جئیں، ہنسی کے ساتھ جئیں، خوشی کے ساتھ جئیں. مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.